نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحميد الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. بعد ثنا صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام کی مقدس ترین گھڑیاں وقت فجر میں اور آپ منہاج القرآن کے زیر اہتمام سالانہ دروس عرفان القرآن کی 5ویں اور آخری نشست میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں. اس قدر خوبصورت انتظامات اور اس قدر محبتوں بھری حاضری پر اہل نیان علاقہ حویلی لکھا کے ہر فرد مرد و زن کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص یہ اہم ترین فریضہ نبھانے پر منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، منہاج القرآن مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی اور بالخصوص جمع غفیر خواتین کی نمائندہ منہاج القرآن ویمن لیگ کہ تمام عہدیداران ممبران کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی اور اس قدر خوبصورت حسن انتظام کے ساتھ آج ہم 5ویں اور اس سال کی رمضان کی آخری نشست میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی اسی قدر سادات اعظام محترم و محتشم علماء کرام معززین علاقہ زعماء قائدین کی کثیر تعداد میں آج حاضری اور سرپرستی ہے. یقیناً پہلے 4 روز آپ نے اسی طرح محبت سے مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی اور پیغام قرآن کو سماعت کیا ہوگا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جتنے نام ابھی نقیب محفل نے لیے اور خاص کر انہوں نے میرے بارے میں جتنے الفاظ کہے، یقیناً ایک کمزور طالب علم کے بارے میں ایسے الفاظ مبالغہ ہی ہے، مگر پھر میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ میرے حق میں دعا بن جائے اور اللہ مجھے ایسے ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج 5ویں اور آخری نشست کا موضوع جو آپ نے سماعت فرمایا وہ ہے عقیدہ توحید. خواتین و حضرات، دین اسلام کے من جملہ امتیازات، جیسے اللہ رب العزت نے اسلام کو بہت سارے امتیازات سے نوازا ہے،
ان امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ دین اسلام بیک وقت عقائد اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ ریپیٹ کم کریں، تھوڑی ایکو کم کریں، بیس اچھی رکھیں، ریپیٹ نہ ہو۔ یہ دین بیک وقت عقائد اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ عقیدہ یعنی عقائد کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ ایمانیات اور علم الکلام کہا جاتا ہے۔ عقائد اصول دین ہے، ایمانیات میں سے اور علم الکلام کہا جاتا ہے اسے، اور اعمال کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ عقائد اصول دین ہیں اور اعمال ارکان اسلام ہیں، مگر اعمال کے مقابلے میں عقائد کی اہمیت زیادہ ہے، اور زیادہ اسی لیے ہے کہ عقائد بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح اعمال کے مقابلے میں عقائد پہلے اور اہمیت کے حامل ہیں، اسی طرح عقائد کی لسٹ میں عقیدہ توحید پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یعنی اعمال پر عقائد کو ترجیح ہے، اور عقائد میں عقیدہ توحید کو فوقیت ہے، پہلا اور بنیادی عقیدہ ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اور اگر سوچا جائے اور سمجھا جائے تو باقی جتنے عقائد ہیں در حقیقت وہ عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے، عقیدہ رسالت کا مقصد بھی عقیدہ توحید واضح کرنا ہے۔ عقیدہ آخرت ہو یا ملائکہ کو ماننا ہو یا پھر اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات، جتنے اعمال ہیں، جتنے عقائد ہیں، اگر ان کو ایک نقطے پہ جمع کیا جائے تو سارے اعمال کا مقصد بھی عقیدہ توحید یعنی رب کو ایک ماننا ہے، اور سارے اعمال کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا اور جانا جائے۔ عقیدہ توحید اسلام اور ایمان کی پوری عمارت پر واحد بنیاد ہے۔ اسلام اگر عمارت ہے تو اس کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے۔ سب کچھ سیکھ لیا جائے، واضح کر لیا جائے اور عقیدہ توحید میں ابہام ہو تو کچھ کام نہیں آتا، نہ کوئی عمل نہ کوئی عقیدہ، جب تک عقیدہ توحید واضح اور کلیئر نہ ہو۔ توحید محض الفاظ و معانی کا گورکھ دھندا نہیں ہے، یا کیل و کال کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک کیفیت اور حال ہے۔ ہم عقیدہ توحید کو بیان کرتے کرتے لفظوں میں کھو جاتے ہیں، اور چند لفظ رکھ کے سنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ توحید ہے۔ سنیں، عقیدہ توحید لفظوں کا گورکھ دھندا نہیں، یہ فقط کیل و کال کا معاملہ نہیں، بلکہ عقیدہ توحید در حقیقت ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے جو انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ حال اور کیفیت وارد نہیں ہوتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ جب توحید کسی کے دل میں سما جائے تو اس کے اندر سے ایک حال اور کیفیت پھوٹتی ہے۔ عقیدہ توحید در حقیقت سبق نہیں ہے، یہ ایک لذت آشنائی ہے کہ جس کو توحید کی سمجھ آ جائے وہ لذت آشنا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لذت آشنائی ہے، یہ انسان کو دو عالم سے بے خوف کر دیتی ہے، بے غم کر دیتی ہے، بے گانا کر دیتی ہے۔ جس کو جتنا جامع توحید نصیب ہوتا جائے گا
کی ذات میں گم ہوتا جائے گا. اور یہ عقیدہ توحید بندے کو بندگی کے اطوار سکھاتا ہے. یہ ایک نور باطن ہے جسے عبادت اور ریاضت اور ذکر و فکر سے جلا ملتی ہے. عقیدہ توحید ایک نور باطن ہے. عبادت ذکر اور فکر اس کو جلا بخشتا ہے. حاضرین مکرم، عقیدہ توحید، نور توحید کا حامل انسان چلتا پھرتا رب کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. وہ جب عقیدہ توحید کسی کے دل میں سما جائے، جب خود کوئی عقیدہ توحید کے لذت سے آشنا ہو جائے، جس کو خود جامع توحید نصیب ہو جائے، وہ فقط تقریروں سے توحید کی تبلیغ نہیں کرتا، وہ فقط مناظروں کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ وہ خود توحید کا مظہر بن جاتا ہے. وہ چلتی پھرتی توحید کی دعوت بن جاتا ہے. جو توحید آشنا ہو جاتا ہے، پھر کمال ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے اس بندے کے چہرے کو ہے، لگتا جو ہے رب سے ملاقات ہو رہی ہے. وہ ملتے بندے سے ہیں مگر رب کے قرب کو محسوس کرتے ہیں، رب کی محبت کو محسوس کرتے ہیں. وہ چلتی پھرتی توحید کی صورت جس کے قریب جاتی ہے، اس مرکزے سے پھر لذت توحید کے جام نصیب ہوتے جاتے ہیں. اس کا کردار توحید کی گواہی دیتا ہے، اس کے گفتار توحید کی گواہی دیتا ہے، اور اس سے ہم کلام ہونے والے کو یوں لگتا ہے جیسے رب کا کلام سن رہا ہو. یہ توحید کا اپنا کمال ہے. معزز سامعین، ساؤنڈ سے میں مطمئن نہیں ہوں. اس دور زمان میں توحید جب حال اور خاص کیفیت سے خالی ہو گئی، توحید فقط لفظوں تک آ گئی، حال اور کیفیت کے بغیر بیان کی جانے لگی، کیل اور کال اور مناظروں کا موضوع بن گئی، تو یہ فساد اور بگاڑ کی وجہ بن گئی. توحید کا کسی نے انکار نہیں کیا، مگر توحید خود فساد اور بگاڑ کی وجہ کیسے بنی؟ جب یہ کیفیت اور حال سے خالی ہو گئی، جب یہ فقط کیل و کال کا ہتھیار بن گئی، جب توحید اور رسالت میں مغایرت پیدا کی گئی. افسوس یہ ہے کہ آج توحید جب بیان کی جاتی ہے، سننے والوں کے بھی دو طبقات ہیں اور بیان کرنے والوں کے بھی دو طبقات ہیں. توحید کو جب بیان کیا جاتا ہے تو سننے والی ممبر سے جب تبلیغ یا توحید کی دعوت سنتے ہیں تو خیال یہ آتا ہے یہ اور طبقے کا ہے، یہ توحید والا ہے. اور توحید بیان کرنے والا سمجھتا یہ ہے کہ جب تک ولی کی ولایت کا انکار نہ کیا جائے، جب تک نبوت کے مقام کو کم نہ کیا جائے، تب تک شاید توحید کا سبق پورا ہی نہیں ہوتا. وہ توحید بیان کی جاتی ہے، دیگر مخلوقات کے مقام کو ختم کر کے کاٹ کے رکھ دینے کا نام توحید ہے. وہ عقیدہ توحید کی آڑ میں اولیاء اللہ کی بے ادبی اور رسالت کے تنقید کا موضوع بنایا جاتا ہے. عقیدہ توحید کچھ لوگ سننا نہیں چاہتے. ہم ممبروں سے کرامات کو سننا چاہتے ہیں، معجزات کو سننا چاہتے ہیں، لذت بھری باتیں کو سننا چاہتے ہیں، ارے سر سے معمول واز کو سننا چاہتے ہیں، مگر ہم عقیدہ توحید سے آشنا نہیں ہیں. ہم عقیدہ توحید کو سنتے وقت مطمئن نہیں ہوتے. کبھی اس کو خشک مضمون قرار دیا جاتا ہے، کبھی اس سے خاص تعبیر مراد لی جاتی ہے، اور عقیدہ توحید کو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مغایرت پیدا کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. عقیدہ توحید مغایرت کا نام نہیں. عقیدہ توحید سے تو اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ جب جس کو
دھوکہ ہوتا جائے گا۔ توحید کے نام پر فرقے نہیں بنتے، توحید کے نام پر اولیاء اللہ، اہل اللہ اور انبیاء اللہ سے دوری نہیں، بلکہ جتنا جامع توحید نصیب ہوتا جائے گا بندے ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائیں گے۔ حاضرین کرام، ہمارے 5 روزہ دروس عرفان القرآن میں عقیدہ توحید کا موضوع رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ دلوں کو ملانے کے لیے ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ باقی تیرا علم اعمال اگر تو عقیدہ توحید سے بیزار ہے تو باقی عقائد، علم اور اعمال تیرے کس کام آئیں گے؟ میں نے آج اپنی اس تمہیدی گفتگو کی وضاحت کے لیے سورہ اخلاص تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یوں تو الحمد سے لے کے ناس تک عقیدہ توحید کئی مقامات پر وضاحت سے بیان ہوا ہے، مگر سورہ اخلاص جامع ترین تصور ہے، جامع ترین۔ اللہ رب العزت نے خود عقیدہ توحید کو سورہ اخلاص میں کاملاً بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید کے 7 ارکان بیان ہوئے ہیں۔ گویا یہ 7 ارکان ملے تو عقیدہ توحید بنتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک مس ہو جائے یا اگنور ہو جائے تو عقیدہ توحید کبھی کامل نہیں ہوتا۔ سماعت فرمائیے، اس میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز، اللہ کا نہ کوئی باپ، نہ اللہ کا کوئی بیٹا، نہ اللہ کسی کا بیٹا، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ یہ ارکان سارے یاد اور پڑھ لیے جائیں پھر بھی عقیدہ توحید پورا نہیں ہوتا۔ 7 ارکان سماعت فرما لیجئے، پھر اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ واسطہ رسالت، ذات حق کا فوق الادراک ہونا، احدیت، لا ولدیت، لا ولدیت اور لا سمدیت اور لا کفیت، یہ 7 ارکان ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اگر چھوڑ دیا تو کبھی عقیدہ توحید نصیب نہیں ہو سکتا۔ سورہ اخلاص عقیدہ توحید کے لیے ہے، اللہ کے ذات کے تعارف کے لیے ہے۔ اس طرف سے سیٹی آتی ہے، کچھ بندہ اٹھ کے نہ ادھر سماعت کرے، پنڈال میں آئے کہ کیا خرابی ہے۔ اس طرف سے آواز بگڑی ہوئی ہے، اٹھ کے آ جائے، آپ سنیں جب ایک بندہ جو ایکسپرٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص میں عقیدہ توحید بیان ہوا، علماء کرام تشریف فرمائے، مفتی اعران کرام اور شیخ الحدیث صاحب اور دیگر علماء کی اجازت سے سبق توحید آپ کے سامنے رکھنے لگا کہ خالق کائنات نے جب اس میں توحید بیان فرمائی تو اپنے اسم سے آغاز نہیں کا بتانا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، مگر اپنے اسم سے آغاز نہیں کیا، بلکہ عقیدہ توحید کے آغاز کے لیے اللہ نے لفظ چنا کل۔ کل کا معنی آپ فرما دیجئے، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کل کا معنی آپ فرما دیجئے۔ الحمد سے لے کے ناس تک توحید جا بجا بیان ہوئی، مگر سورہ اخلاص میں خالق کائنات نے فرمایا کل میرے مصطفیٰ آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے۔ سبق یہی بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے، مگر رب چاہتا یہ ہے کہ جب دنیا مجھے جانے کہ میں ایک ہوں، میرے مصطفیٰ رب فقط یہ نہیں چاہتا کہ دنیا مجھے ایک مانے، رب چاہتا یہ ہے کہ رب کو جب بھی کوئی ایک مانے تو پیارے تیری زبان سے ایک مانے۔ اللہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے مگر زبان مصطفیٰ سے منوانا چاہتا ہے۔ سورہ اخلاص کا پہلا
ایمان عطا کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ گویا صرف زبان سے کہہ دینا اللہ ایک ہے یہ کافی نہیں ہے، کوئی ایسی زبان ہو جو اس شان لائق ہو۔ تیری میری زبان اس قابل ہے کہ ہم گواہیاں دیں۔ رب نے ایک زبان کا انتخاب فرمایا ہے کہ وہ ایک زبان ایسی ہے وہ کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، پھر دنیا مانتی جائے تو اس زبان کے صدقے اللہ دنیا اور آخرت میں بندے کو اپنا بنا لے گا۔ کل کہہ کے اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کو در مصطفیٰ عطا کیا کہ کل عنوان رسالت ہے، عنوان توحید نہیں ہے، مگر عقیدہ توحید سے محبت کرنے والوں کہیں رب کی تلاش میں خود نہ نکلو۔ کل کہہ کے رب نے در مصطفیٰ دکھایا ہے کہ جو رب کو ایک ماننا چاہتا ہے وہ در مصطفیٰ پہ آئے، جس کو در مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور جو خود رب کی تلاش میں نکلے وہ یہ طاقت ہی نہیں رکھتا کہ رب کو ڈھونڈ لے، رب سے ملے۔ رب جس کو بھی ملے گا جب بھی ملے گا وہ در مصطفیٰ سے ملتا رہے گا۔ کل آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ کا ایک ہونا در مصطفیٰ سے علم میں آئے تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ نے کل کا آغاز کہہ کے واسطہ رسالت سمجھایا ہے کہ بنا واسطہ رسالت کے توحید سمجھ نہیں آئے گی، توحید کی بات پکی نہیں ہوگی۔ وہ پہلے ذات مصطفیٰ کو سامنے رکھا، پھر عقیدہ توحید بتایا۔ عقیدہ توحید کی بات اس سے آگے ہوتی ہے، مگر کل کہہ کے رب نے اپنے محبوب کے در پہ جانے والے رستے سے آشنا کیا ہے۔ یہ کیوں ضروری تھا؟ سبق اتنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اگر سمجھنا ہو کہ ایک کیا ہوتا ہے، ایک کون ہوتا ہے، یہ اتنی باریک بات ہے، اتنا آسان نہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اگر میرا جملہ سنبھال کے رکھ سکیں تاکہ اگلی بات آسان ہو کہ بعض لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پھر بھی مشرک ہوتے ہیں۔ خیال تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک مان لیا تو موحد ہو گیا۔ کچھ لوگ انجانے میں اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں مگر اس عقیدے میں وہ اشتراک کا شکار ہوتے ہیں، وہ مشرک ہوتے ہیں۔ جب پوچھا یہ ایک ہونا کیا ہے، ریاضی، علم الاعداد اور علم الہندسہ بتائے گا کہ یہ ایک کیا ہے، ایک کسے کہتے ہیں۔ جب آپ ریاضی والوں سے پوچھیں گے، سائنس سے پوچھیں گے کہ ایک کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ الواحد نصف الاثنین، کہ دو کو آدھا کر دیں، دو کو آدھا کر دیں تو جو بچتا ہے وہ ایک ہے۔ یہ ریاضی کی تعریف ہے کہ دو کو آدھا کر دیں جو بچ گیا وہ ایک ہے۔ وہ یہ ایک اپنے ایک ہونے میں پہلے دو کا محتاج تھا، اب ایک ہوا۔ یہ ریاضی کا تصور ہے، اور پھر آسان اور کیا جاتا ہے، بچوں کو سمجھایا جائے کہ یہ ایک کیا ہے تو ریاضی اور سائنس کا استاد انہیں سمجھاتا ہے کہ دو آدھے، دو ہاتھ جب مل جائیں تو ایک پورا ہو جاتا ہے، دو آدھے ملیں تو ایک ہو جاتا ہے، یا دو میں ایک کو مائنس کر دیں تو ایک رہ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں واحد عددی، ایک۔ اور دوسرا فلاسفہ سے پوچھیں گے ایک کیا ہے، کہیں گے یہاں ایک ہی مخلوق بیٹھی ہے، ہم ہزاروں ہیں مگر ایک ہے، انسان ہے، یہ بھی ایک ہے۔
یہ مگر افراد پر مشتمل ہے، ہزار ہیں، لاکھ ہو جائیں، کروڑ ہو جائیں، مگر ایک انسان یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ جنات ہمیں نظر نہیں آ رہے، جن بھی ایک جنس ہے، انسان بھی ایک جنس ہے، ہم ہیں ایک، بے شک ہزاروں افراد ہیں، گویا فلاسفہ کے نزدیک ایک وہ ہوتا ہے جو کئی افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی طرح واحد نوعی ہوتا ہے کہ حیوان کئی انواع کے ہیں، مثلا ہم ایک ہیں، پھر اس میں جب نو کو دیکھیں گے تو خواتین جدا ہیں، مرد جدا ہیں، وہ کوئی ایک واحد عددی ہے وہ بھی ایک، کوئی واحد نوعی ہے، کوئی واحد جنسی ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ لی تو یہ مشکل نہیں ہے، مذکورہ بالا واحد کی تمام تعریفات کے مطابق اگر کوئی شخص رب کو ریاضی والا ایک سمجھتا ہے، سمجھ تو لیا اس نے، مگر ریاضی کی تعریف کی وجہ سے وہ مشرک ہو گیا۔ کوئی اگر رب کو فلسفہ کی نگاہ میں ایک سمجھتا ہے، سمجھ تو لیا اس نے، مگر اب بھی وہ مشرک ہے۔ رب نہ ایک ریاضی والا ہے، نہ فلسفے والا ہے، نہ نو والا ہے۔ اگر دنیا سے پوچھتے ہوگے کہ اللہ ایک کیسے ہے، کبھی سمجھ نہیں آئے گا، تو رب نے کل کہہ کے اے میرے مصطفیٰ، اس سے پہلے کہ یہ ریاضی کے استاد کے پاس جائے، اس سے پہلے کہ یہ خود سوچے، اس سے پہلے کہ یہ سائنس سے پوچھے، اس سے پہلے کہ یہ فلسفہ سے پوچھے، کل میرے مصطفیٰ آپ بتا دیجئے کہ اللہ اور کوئی ایک نہیں ہے، اللہ واحد حقیقی ہے، اور واحد حقیقی وہ ہے جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہو۔ کہ عقل کے دروازے بند کر کے صرف نبی سے پوچھ لو کہ اللہ کون ہے، اللہ احد۔ میرے مصطفیٰ آپ بتائیے، اللہ وہ ایک ہے جو اپنے ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، کسی تیسرے کا محتاج نہیں، کسی جز کا محتاج نہیں۔ اللہ ایک ہے مگر تجزی اور جز کا محتاج نہیں، اشتراک کا محتاج نہیں۔ اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اور یہ اور کوئی نہیں سمجھا سکتا، یہ بتا سکتے ہیں تو فقط محمد مصطفیٰ بتا سکتے ہیں۔ وہ توحید کا سبق سیکھنے والے اگر جان بھی لے کہ اللہ ایک ہے، جب تک حضور کی نسبت نہیں ہوگی، ایک ماننا بھی اسے کبھی مومن نہیں بنا سکتا۔ بات آپ توجہ سے سنیں گے کیونکہ یہ عقیدہ توحید ہے، اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو جو بات سمجھ آتی جائے گی دل میں لذت محسوس ہوتی جائے گی۔ یہ مراحل ہیں۔ خدا کا ایک ہونا یہ کنسیپٹ ہے، تصور ہے کہ اللہ ایک، یہ تصور وحدت ہے، عقیدہ نہیں۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ توحید باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کے لغت کے اعتبار سے معنی ہے ایک کرنا، ایک ہونا نہیں۔ علماء کرام تشریح فرمائیں، خود توحید کا معنی مصدر کے اعتبار سے ایک کرنا ہے، اور اس کا مادہ وحدتن ہے، اور اسی سے واحد مشتق ہے جس کا معنی ہے ایک۔ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا احد، قل هو اللہ احد، یعنی وہ واحد حقیقی ہے جو وحدت ذاتی سے متصف ہے، اسی لیے وہ احد ہے۔ اللہ کا ایک ہونا یہ تصور وحدت ہے، یہ نظریہ رہے گا، یہ کنسپٹ رہے گا، یہ تصور رہے گا۔ زبان رسالت سے سنو گے، اپنی عقل، فہم، فراست کو اسے پشت ڈال کر جب نبی کی زبان سے رب کا ایک ہونا مان لیا تو یہ علم توحید سے بڑھ کر عقیدہ توحید بن جاتا ہے۔ اللہ کو ایک سمجھنا اور ماننا یہ علم توحید ہے۔ علم توحید، عقیدہ توحید تب بنتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شامل ہو۔ گویا اللہ رب العزت کل کے ذریعے پیغام دے رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خاطر میرا محبوب چھوڑ دو،
ایسے میں نہیں ملتا، میں خود بتا رہا ہوں، میں اسی کو ملتا ہوں جس کو مصطفیٰ مل جائے۔ مجھے وہی پاتا ہے جو کل کا سبق جا کے سنے، جو در مصطفیٰ پہ جائے اور وہاں سے میرا ایڈریس لے کے آئے۔ اللہ کی تلاش میں نکلنے والوں، اللہ اپنا پتہ خود بتا رہا ہے، نہ مسجد نہ کعبہ نہ جنت، رب کا کوئی ایڈریس نہیں، وہ ہر تھا موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، مگر تم نہیں پا سکتے۔ رب اپنا پتہ خود بتاتا ہے، وہ ہے در مصطفیٰ، جو در مصطفیٰ پہ جائے گا وہاں رب کو پائے گا، اور رب کو اللہ وہ اس وقت تک جو میں نے بات کی ہے وہ ہے ذاتی علم اور تحقیق کی بنیاد پر خالق کی پہچان ایمان نہیں ہے۔ اپنے علم اور ذاتی تحقیق پر کوئی خالق کو پہچان لے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ پیغمبر کے واسطے سے خالق کی پہچان ایمان ہے۔ واسطے پیغمبر ہو تو تب بندہ مومن بنتا ہے۔ اور اس کو اگر پھر ایک جملے میں سنے کہ عقیدہ، حضور شیخ الاسلام اپنی کتاب عقیدہ توحید کے صفحہ نمبر 81 پر نتیجہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عقیدہ توحید خود وسیلہ رسالت کا طالب ہے۔ عقیدہ توحید، سنیے، اللہ کی بات نہیں کر رہا، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے کہ عقیدہ توحید خود وسیلہ رسالت کا طالب ہے۔ گویا آج واسطے اور وسیلے کو شرک کہا جاتا ہے کہ فلاں واسطوں کا قائل ہے، فلاں رب کی ذات کے وسیلے کا قائل ہے۔ خود عقیدہ توحید واسطے کا طالب ہے کہ مجھے اگر رسالت کا راستہ ملے گا تو میں تب تمہارے دل میں سماؤں گا۔ تو سورہ اخلاص کا پہلا سبق یہ ہے کہ عقیدہ توحید خود وسیلہ رسالت کا طالب ہے۔ اگر اس پر اب کوئی قرآنی دلائل سننا چاہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عقیدہ توحید خود محتاج ہے، خود واسطہ مانگتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب ظاہری طور پر آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ آگے جب آخری وقت میں باپ بیٹوں کے پاس ہو اور باپ رخصت ہو رہا ہو تو باپ کیا بات کرنا چاہے گا اور بیٹے کیا سننا چاہیں گے؟ یہ پہلے کی بات تھی، مگر رب کو یہ مکالمہ اتنا پسند آیا کہ اس کو ہمارے قرآن کا حصہ بنا لیا۔ بڑے غور سے آج اس لذت سے آشنا ہو جائیں گے کہ ہم سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اس قالا لبنی ہے، کہ جب باپ نے بیٹوں سے کہا کیا، ما تعبدون من بعدی، باپ نے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے باپ کس چیز کی بات، کس کی عبادت کرو گے؟ معاذ اللہ، کیا پیغمبر کو اپنی تربیت پر اعتبار نہیں؟ کیا پیغمبر اپنی اولاد سے مایوس ہے کہ آخری سانسوں میں اللہ کا نبی اپنی اولاد سے پوچھ رہا ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ باپ نے آخری سانسوں میں بیٹوں سے سوال کیا تو آخری سانسوں میں مختصر سا جواب بنتا ہے اللہ۔ بیٹے جواب دے دیتے، بابا آپ کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، مگر نہیں، رب کو یہ لفظ اتنے پسند آئے کہ قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سنو اے حویلی لکھا کے جامع توحید پینے کی تمنا رکھنے والوں کہ یہ جامع توحید ہے کیا، یہ لذت آشنائی ہے کیا؟ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے اللہ نہیں کہا بلکہ فرمایا نعبدو الہک، بابا ہم جانتے ہیں کہ آپ آخری سانسوں میں کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کا سینہ کیسے ٹھنڈا ہوگا، آپ بیٹوں
سے سننا کیا چاہتے ہیں؟ نعبد الہ کا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ بیٹوں نے بیک زبان ہو کے کہا نعبد الہ کا، بابا ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے الہ کی۔ حالانکہ ان کا بھی تو الہ تھا، ان کا بھی تو اللہ تھا۔ اگر کہہ دیتے کہ ہم اپنے الہ کی دعوت کریں گے، نہ اللہ کی عبادت کریں گے، نہ جانتے تھے کہ ہمارا بابا کس بات سے خوش ہوگا، وہ کون سی توحید سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا نعبد الہ کا، بابا آپ کے محبوب کی عبادت کریں گے، آپ کے الہ کی عبادت کریں گے۔ اور بات یہاں پہ روکی نہیں، بلکہ فرمایا وہ الہ آبائے کا، بابا بے فکر ہو جائیے، ہماری توحید وہ ہے، عبادت رب کی کریں گے، آپ کو بھی یاد رکھیں گے، آپ کے باپ دادا کو بھی یاد رکھیں گے۔ توحید کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے باقی ہر کسی کو بھلا دو۔ آج توحید سمجھائی جاتی ہے کہ اگر کسی کا تصور بھی آ گیا تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اور یہ کیسی وفا ہے کہ ملانے والے کو بھول جاؤ اور محبوب کے ہو جاؤ۔ 1.25 لاکھ پیغمبر ملانے والے ہیں، توحید سے پردہ ہٹانے والے ہیں۔ رب نے کل کہہ کے محبوب کا در دکھایا، اے میری تلاش میں نکلنے والوں، میں راضی تب ہوں گا جب نظر تمہاری میرے مصطفیٰ پر پڑتی رہے۔ نعبد الہ کا، بابا آپ کے الہ کی عبادت کریں گے۔ وہ جامع تصور توحید دیا، صرف اللہ نہیں، نبیوں کا اللہ، ولیوں کا اللہ، الہ کا و الہ آبائے کا۔ اور پھر نام لے لیے، نام سے تو تصور اور پختہ ہو جاتا ہے۔ نام لیے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہ واحد، وہ اللہ جو ابراہیم کا ہے، وہ اللہ جو اسحاق کا ہے، وہ اللہ جو اسماعیل کا ہے۔ اور پھر بات کلیئر کر دی، الہ واحد ہے ایک کا، مگر جب ہم اس ایک کو یاد کریں گے تو ابراہیم کے رب کے طور پر یاد کریں گے، اسماعیل کے رب کے طور پر یاد کریں گے۔ بابا ہم اس توحید کے قائل ہیں کہ عبادت رب کی کرتے رہیں گے، تصور آپ کا کرتے رہیں گے، یاد آپ کو کرتے رہیں گے۔ یعقوب علیہ السلام یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئے۔ یہ نہیں فرمایا توحید میں ہمارا کہاں ذکر آ گیا، توحید میں بندے کا تصور کہاں سے آ گیا، یہ ٹوکا نہیں، یہ روکا نہیں، باپ تو مطمئن ہو گیا۔ میرا رب اتنا خوش ہوا کہ باپ بیٹے کے اس اطمینانی ڈائلاگ کو قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا ہے کہ رب اپنے ساتھ اپنے پیاروں کے ذکر سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ بات وحدت اور وحدانیت کی ہو، پھر بھی اپنے بندوں کا نام ساتھ بیان کر کے رب خود بڑا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، میں جو بات سمجھا رہا ہوں کہ توحید ذاتی علم کا نام نہیں، ایمان ذاتی علم کے بجائے خبر رسول پر انحصار کا نام ہے۔ چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ گھڑیاں بڑی قریب آ گئی، مگر ابھی پورا سمندر باقی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح کتاب الحج باب خطبہ ایام منی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پیکر عشق و وفا، کشتہ توحید، عاشق صادق، ہمارے دلوں کی دھڑکن، سیدنا ابو بکر صدیق خود راوی ہیں۔ فرمایا قال ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن، قربانی والے دن ہم سے مخاطب ہوئے، اور آقا نے پوچھا قالوا اتدرون ای یوم ھذا، سادہ سی بات پوچھوں گا، مرد اور خواتین سارے جواب دیں، آج دن کون سا ہے؟ بولیں سید الایام۔ کون واقف نہیں؟ کوئی جمعہ کی نماز کی وجہ سے، کوئی آقا کے دیدار کی وجہ سے، کوئی چھٹی کی وجہ سے، جمعے سے ہر کوئی واقف ہے۔ میں پوچھوں آج کون سا دن ہے؟ ہر کوئی بولا۔ اور میں پوچھوں کہ یہ کون سا شہر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں؟ بولیں
آپ فوراً بولیں گے چونکہ مہمان لاہور سے آیا ہے، ان کو نہیں پتا، بتا دیں ہم ان کو کہ یہ حویلی لکھا ہے، یہ شہر کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے۔ بچے کو پتا ہے رمضان ہے، وہ چاہے گا کہ بڑوں سے میں بولوں۔ یہ مہینہ کون سا ہے، عورت کو پتا ہے، وہ چاہے گی کہ مرد سے پہلے میں بولوں۔ یہ شہر کون سا ہے، میرے باپ دادا کا شہر حویلی لکھا ہے، اور یہ صحابہ کرام مکہ میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، اور سوال کرنے والا باہر سے نہیں آیا، میرے آقا نے سوال کیا مکہ میں رہنے والوں سے، آج دن کون سا ہے؟ کیا آپ صحابہ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ کم جانتے تھے؟ سب جانتے تھے کہ قربانی کا دن ہے، سب جانتے تھے کہ جمعہ ہے، مگر جمع غفیر لاکھوں میں کسی نے نہیں کہا آقا آج جمعہ ہے، کسی نے نہیں کہا آج یوم النحر ہے۔ پھر آقا بولے یہ شہر کون سا ہے؟ حویلی لکھا میں پیدا ہونے والا خود اپنے شہر کا نام نہ بتائے تو کیا کہہ دیں؟ آقا نے ابو بکر سے پوچھا، آقا نے عمر سے پوچھا، آقا نے علی سے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ چپ۔ یہ دن کون سا ہے؟ چپ۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ چپ۔ میرے آقا پھر خود جواب دیتے، آقا نے پوچھا بتاؤ بابا دن کون سا ہے؟ جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، ہم نہیں بولیں گے، اللہ رسول خود جانتا ہے۔ یہ شہر کون سا ہے، یہ مدینہ کون سا ہے؟ استاذ المکرم مجدد رواں صدی حضور شیخ الاسلام یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں وہ عاشق تھے، اپنے علم اور عقل پر نہیں اڑتے تھے، وہ اپنے آپ پر اعتبار نہیں کرتے تھے، دل کہہ رہا تھا اور جمعے کا دن ہے، مگر رزق نے کہا چپ، محبوب کو بولنے دے، یہ ہے جمعہ، اگر محبوب نے اس کو اتوار کہہ دیا تو آج کے بعد اس کو اتوار کہہ دیں گے، یہ ہے حویلی لکھا، مگر چپ، شہر کا نام نہیں لینا، محبوب نے اسے کراچی کہہ دیا تو آج کے بعد اس کو کراچی کہنا شروع کر دیں گے، مکہ کو مکہ نہیں کہا، جمعے کو جمعہ نہیں کہا، یوم نہر کو یوم نہر نہیں کہا۔ آقا ہم اس انتظار میں تھے کہ آپ نام بدلیں گے، ہم اپنا علم بدل دیں گے، ہم اپنا تجربہ بدل دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ ابو بکر عمر اور علم کا پہاڑ علی ہو کے اپنے علم سے رب کو نہیں ڈھونڈتا، اپنے عمل سے جنت کی تلاش نہیں کرتا، اپنے شبدوں سے رب کا نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ کے ہو کے رب سے ملنا چاہتے ہیں، وہ مصطفیٰ سے سن کے رب کے ہونا چاہتے ہیں۔ تو کس کھیت کی مولی ہے کہ اپنے کلمے سے رب کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، اپنے سجدوں سے رب کو ملنا چاہتا ہے، اپنے علم سے رب کو جاننا چاہتا ہے، اپنے علم سے رب کو جاننا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، یہ علم توحید ہے۔ عقیدہ توحید کامل تب ہوتا ہے کہ زبان چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو، ذکر خدا کا کرتے ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رسول کے غلام، بہت بھی جزاک اللہ۔ اور یہ تو تھا صحابہ کا عمل، پہلے میں نے آپ کو قرآن کی دلیل بتائی، پھر صحابہ کا عمل بتایا، اب آقا کا ذاتی عمل۔ جب اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا پہلی آیت پر، جائیے اپنے خاندان والوں کو دعوت توحید دیجیے، انہیں بت پرستی سے ڈرائیے، میرے آقا نے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے خاندان کو جمع کیا، حتیٰ کہ ابو لہب بھی آ گیا، سارے جمع ہو گئے۔ یہ پہلا جلسہ توحید تھا، یہ پہلی تبلیغ تھی توحید کی۔ اس سے پہلے مصطفیٰ نے کوئی جلسہ توحید نہ کیا تھا، اس سے پہلے مصطفیٰ نے کوئی دعوت تبلیغ نہیں کی تھی، اس سے پہلے میرے آقا نے کسی کو اللہ کا ایک ہونا اس طرح باقاعدہ نہیں بتایا تھا۔ سب کو جمع کر کے بتانا رب کے حکم پر یہ تھا کہ اللہ ایک، اللہ بے نیاز، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بتانا یہ تھا۔ مگر اے اہلیان حویلی، میرے آقا نے اپنے خاندان والوں سے پوچھا، بلا گھر والا بھی یہ بندہ کوئی سوال کرتا ہے؟ میرے آقا نے اپنے خاندان سے پوچھا، مجھے
مجھے جانتے ہو؟ بتانا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اور پہلا جلسہ توحید آقا نے فرمایا مجھے جانتے ہو، یہ لفظ مصطفیٰ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ اللہ ایک ایک کرتے رہو، کبھی روح اللہ کو ایک نہیں مان سکے گی۔ جس کو منوانا ہوگا کہ اللہ ایک ہے اسے مصطفیٰ شناس کر دو، وہ خود سمجھ جائے گا ہم ایک ہے۔ فرمایا مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم محمد شناس ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ صادق اور ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ الغرض المختصر، حضور نے جب دیکھا کہ مجھے مانتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کہوں کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر لشکر کشی ہونے والی ہے، تم پر کوئی حملہ ہونے والا ہے، غیب اسے کہتے ہیں جو آنکھ کو نظر نہ آئے، ٹاپوں کی آواز گھوڑوں کی کانوں کو سنائی نہیں دے رہی، آنکھیں تلوار اور نیزے اور گھوڑے دیکھ نہیں رہے، آقا فرماتے ہیں میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے مان جاؤ گے؟ بیک زبان پوری قوم بول اٹھے گی ہاں ہاں، آنکھ نہ دیکھے کان نہ سنے، مگر آپ کہیں گے تو بنا سوچے مان لیں گے کہ لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر اتنی بات ہے جو مجھے محبت صادق مانتا ہے، جو میرا اقرار کرتا ہے، وہ مان لے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ گویا آقا نے خود عقیدہ توحید کی تبلیغ کا طریقہ بتا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے نصیب میں تھے یا نہ تھے، میرے آقا کی ذات کو اللہ رب العزت نے اپنا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، میں پردے میں رہوں گا اور مجھے ماننے کے لیے مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا، مجھ سے ملنے کے لیے مصطفیٰ سے واصل ہونا پڑے گا۔ حاضرین مکرم، یہ گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں، آپ نے 5 دن ریگولر وقت دیا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ درس جاری رہے، روزانہ رہے، یہ لذت اسنائی ہے ہی کچھ ایسا تحفہ۔ اللہ جل مجدہ نے آپ کو توفیق بخشی اور آپ 5 دن ریگولر حاضر ہوتے رہے۔ آگے جتنا وقت بچا ہے بنیادی طور پر یہی کل کا نقطہ سمجھانا تھا، مگر اگلے ہر جملے میں اب آپ لذت محسوس کریں گے، جامع توحید محسوس کریں گے۔ اگر اتنی بات محبت سے سنی ہے تو گونج پڑ جانی چاہیے جو میں پوچھوں، کل کے بعد لفظ کیا ہے؟ کل، اگلا لفظ کیا ہے؟ ہوا۔ کیا؟ مل کے بولے، آخر سے آواز، اگر میری آواز آخر تک آ رہی ہے، ادھر بہنیں اور بھائی ہاتھ، آواز کلیئر آ رہی ہے تو مجھے بھی آنی چاہیے نا۔ کل کے بعد لفظ کیا ہے؟ ہوا۔ ہوا مین دیٹ، وہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل، آپ فرما دیں، مولا کیا کہوں، آپ کہیں وہ۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، علماء تشریف فرما ہے، ہوا نکال دیں، کل آپ فرما دیں اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ دیٹ اور وہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایک ہے، مگر اللہ نے اپنے نام سے پہلے ہوا ضمیر غائب ہے، عربی میں ہوا ضمیر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایک ہے حاضہ، ایک ہے ہوا، حاضہ قریب کے لیے، حاضر کے لیے، ناظر کے لیے، ہوا بود کے لیے، ہوا بود مانی کے لیے، ہوا غائب کے لیے۔ جو موجود ہے وہ حاضہ ہے، وہ دس ہے، جو غائب ہے وہ دیت تھا، وہ دیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل ہوگا، آپ فرما دیجئے وہ، مگر اللہ خود فرماتا ہے مجھے غیب مت سمجھنا، میں ہر جگہ موجود ہوں۔ بتائیے مکہ میں تو اللہ ہے، حویلی لکھا میں اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولتا جائے۔ حویلی لکھا میں اللہ ہے، آپ جب گھر سے نکلے گھر میں اللہ ہے، اس وقت پنڈال میں اللہ ہے، جب ہے تو ہوا کیسے ہو گیا وہ؟ پھر تو حاضہ ہونا چاہیے، پھر تو
چاہیے وہ کیسے ہو گیا؟ مگر مالک ہے نا کون سے پوچھنے والا ہے؟ فرمایا ہوں مگر تم مجھے ہوا کہو گے۔ اللہ نے فرمایا قرب کی بات ہے، پنڈال کو اپنی جگہ پہ، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شاہرگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب پھر بھی ہوا۔ بڑی محبت سے سنیے، کاش یہ نقطہ آپ نے سمجھ لیا تو سال بھر آپ توحید کی لذت کو محسوس کرتے رہیں گے۔ کوئی پیارے آپ فرماتے ہوا وہ اللہ ایک ہے، اگر کہہ دیجئے کہ فرما دیجئے وہ کے بغیر اللہ ایک ہے، کل آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ بڑی توجہ کیجئے تاکہ میں چند منٹوں میں یہ بات سمجھا سکوں، ہر ایک کی توجہ چاہوں گا۔ ہاذا ہوا، جب بندہ کہتا ہے نا ہوا تو کسی باہر والے کی بات ہے۔ میں کہوں یہ پھول، اب دیکھیے صحیح، میں نے فقط یہ پھول کہا، ایک گھنٹے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے چھوڑ کے آپ پھول تکنا شروع ہو گئے، یہ ہاذا کا نقصان ہے۔ میں نے کہا یہ پھول، حاجی ریاض صاحب نے کتنے خوبصورت پھول سجائے، میں نے کہا یہ پھول، کوئی سوچنے لگا یہ اب رنگ کی بات کریں گے، کوئی سوچنے لگا یہ خوشبو کی بات کریں گے، کوئی بہن سوچنے لگی یہ اس کے ڈیکوریشن کی بات کریں گے، کوئی کہے گا میں یہ کاغذ کے ہیں۔ میں نے کہا یہ پھول، اور ذہن خود سے شروع ہو گیا کیونکہ پھول نظر آ رہا ہے، اس کی شکل نظر آ رہی ہے۔ یہ میں نے کہا، آپ کی توجہ مجھ سے ہٹ کر اس پھول کی طرف چلی گئی، اور میں کہوں وہ گوشے درود، آپ ادھر ادھر دیکھیں گوشے درود یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے۔ میں کہوں وہ گوشے درود، آپ مجھے اور تکیں گے، میرے لبوں کو تکیں گے، پتہ نہیں کیا بتانے لگے ہیں وہ کے بارے میں، وہ گوشے درود کیا ہے تکیں گے مجھے، وہ گوشے درود کس لیے ہے سننا مجھے چاہیں گے۔ بلا تمثیل میرے مصطفیٰ، میں ہوں تیرے سہرگ کے قریب، میں ہوں مکہ میں، ہاذا نہ کہتا، اگر آپ نے ہاذا کہہ دیا تو یہ مجھے خود تلاش کریں گے۔ کل ہوا کہہ کے رب نے بتا دیا کہ خود تو پڑھتے میں رہا، سامنے محمد کو کر دیا ہے۔ رب نے چاہا کہ بات میری کرنا، تکنا میرے مصطفیٰ کو رہتا ہے۔ رب نے فرمایا توحید کی بات ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ کل ہوا کہہ کے رب نے توحید والوں کو دعوت دی ہے۔ ہوا کہہ کے رب کو نہ سوچو، وہ تمہاری سوچوں سے بالا تر ہے، وہ تمہارے ادراک سے بالا ہے۔ ہوا کہہ کے رب نے پھر چہرہ مصطفیٰ دکھایا، وہ اللہ ہے، ہوا ہے۔ جب بھی رب کو سمجھنا چاہو مصطفیٰ کو تکنا شروع کر دو۔ وہ رب چاہتا یہ ہے کہ نظریں محبوب پر جمی رہے، نظریں محبوب کو تکتی رہے، کوئی رب کی تلاش میں نہ نکلے۔ وہ توحید یہ نہیں ہے کہ رب کی تلاش میں نکلو، توحید یہ ہے نبی مصطفیٰ کو انتظار کرو رب کے بارے میں یہ کیا کہنے لگی ہے۔ وہ نبی کے در سے جو توحید ملتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ کاش وقت ہوتا تو میں اس ہوا کے اور راز جو حضور شیخ الاسلام اور عاشق لوگوں نے بیان کیے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا۔ ہوا اللہ کی معرفت وجدان کے اضطراب سے بھی بلند تر ہے۔ ہوا کی معرفت کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کو فرمایا ہاذا النبی، قرآن میں ہاذا النبی کا نبی ہو مکہ میں مگر ہے میرا مصطفیٰ ہاذا النبی۔ وہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہاذا سمجھو، موجود سمجھو، اپنا نبی سمجھو۔ وہ ہاذا تمہیں ہوا سے ملانے کے لیے ہے، خود تو پردے میں رہا اور سامنے تصویر محمد کر دی ہے۔ یؤمنون بالغیب، کل آپ فرما دیجئے ہوا، اور آگے فرمایا اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ قربان جائیں عاشقوں کی نظر پر حضور شیخ الاسلام جب ترجمہ فرماتے ہیں، آپ نے بار بار کئی بار ترجمہ سماعت فرمایا ہوگا کہ هو اللہ احد کا ترجمہ کیا ہے۔ حاضرین کرام آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، بڑا غور
تاکہ کم وقت میں اپنا مضمون سمیٹ سکوں. آپ فرما دیجئے اللہ، بولیں، آپ فرما دیجئے اللہ نہیں. یہی تو مسئلہ ہے. حضور شیخ الاسلام ترجمہ فرماتے ہیں کل، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے. احد جدا ذکر کیا ہے، وہ اللہ ہے اور یکتا ہے. وہ اللہ ہے اور یکتا ہے. پہلے اللہ کو مانو پھر یکتا ہونے کی بات سمجھ آئے گی. وہ اللہ ہے اور یکتا ہے. حضور شیخ الاسلام وہ اللہ ہے جو یکتا ہے. گویا اللہ کا ایک ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. وہ اللہ ہے جو یکتا ہے. وہ اللہ، میرے محبوب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، احد اور اللہ. قرآن میں جب بھی وحدت کی بات ہوئی ہے، جب بھی، اللہ رب العزت کے بے شمار صفاتی نام ہیں، مگر وحدت اور احد ہونے کی بات علماء کرام کی توجہ اس مقام پہ چاہوں گا، اور اگر آپ بھی توجہ کریں گے تو بات مشکل نہیں ہے. جب بات الہ کی اللہ کا مادہ، لفظ اللہ کا مادہ بھی الہ ہے. جب بھی بات محبوب کی ہے تو اللہ نے ایک ہونے کی ہے. جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ، الہکم الہ واحد، اللہ لا الہ الا ہو. الہ کے ساتھ اللہ نے ایک ذکر کیا، باقی صفات بھی ہیں. الحمد سے لے کے ناس تک جب توحید بیان کی گئی ہے تو صرف الہ کے ساتھ واحد کے. جب عبادت کی بات ہو تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو شریک کیا، حتیٰ کہ نبی کو بھی کیا تو مشرک ہو جاؤ گے. الہ میں اللہ نے اپنے آپ کو ایک رکھا، تنہا رکھا. الحمد سے لے کے ناس تک دنیا جب توحید بیان کرتی ہے تو آپ نے جملے سنے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بسنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں. ارے میں ایک طالب علم کہتا ہوں پورے قرآن میں یہ تصور آپ کو نہیں ملے گا. الہ وہ ایک ہے، باقی اس نے صفات مخلوق کو بھی عطا فرمائی. فرمایا وہ حاکم ہے مگر احکم الحاکم نہیں رہے، نیچے چھوٹے حاکم بنائے ہیں، بڑا حاکم وہ خود ہے. وہ خود بھی رحیم ہے، مصطفیٰ کو بھی رحیم بنایا. وہ خود بھی رب ہے، ماں کو بھی رب کی صورت بنا کے بھیجا. وہ خود بھی رب ہے، باپ کو بھی رب بنا کر بھیجا. وہ خود بھی شفیق ہے، شفیق بنا کے انسان کو بھی بھیجے. اللہ رب العزت نے اپنی صفات مخلوق کو عطا فرمائی ہے. مخلوق کو رب العلا نے صفات عطا فرمائی ہے کہ الہ میں ایک ہوں. جب الہ کی بات کرو تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. باقی رب چاہتا ہے کہ میری رحمت کی بات ہو تو رحمت للعالمین کی تصویر سامنے آ جائے. میری ربوبیت کی بات ہو تو ماں کی تصویر سامنے آ جائے. میرے علم کی بات ہو تو میرے علم کی بات ہو تو استاد کا چہرہ سامنے آ جائے. رب نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بات شرک ہو جائے. میں ولی ہوں اپنی شان میں، نبی ولی ہے اپنی شان میں، علی ولی ہے اپنی شان میں، اور مومن ولی ہے اپنی شان میں. اللہ توحید اتنی کمزور نہیں ہے کہ آپ کسی کو ولی کہہ دیں تو اس کی ولایت ختم ہو گئی، کسی کو عالم کہہ دیں تو اس کا علم ختم ہو گیا. کا بس دھیان، ایک الہ کسی کو مت سوچنا. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جس کو ولی مانو گے وہ تجھے حقیقی ولی سے ملا دے گا، جس کو عالم مانو گے وہ تمہیں حقیقی عالم سے ملا دے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ احد. عبادت میں، معبود ہونے میں وہ تنہا ہے. یہی سبق توحید ہے کہ معبود ہونے میں وہ تنہا ہے، باقی ہمیشہ وہ اپنے ساتھ محبوبوں کو ساتھ رکھتا ہے، محبوبوں کو شامل کرتا ہے. اب دن آخری ہے، کل کا میں اعلان نہیں کر سکتا کہ کل پھر آئیے، میں اگلا پورا کروں گا. ملاقات آخری ہے.
نہ جانے اگلے رمضان میں پھر کون جیے گا، کون ان کرسیوں پر بیٹھے گا اور کس کو یہاں موقع ملے گا۔ مگر وقت کی قلت کی وجہ سے دو جملوں میں پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ سنیے۔ میں تو ابھی کل کی بات کی، ہوا کی بات کی، یعنی بات توحید کی تھی، ذکر سارا محبوب کا ہوتا رہا۔ باب توحید کا آغاز ہی مصطفیٰ کے قدموں سے ہوتا ہے، مصطفیٰ کی تبلیغ سے ہوتا ہے۔ بنا نبی کے، بنا مصطفیٰ کے عقیدہ توحید کوئی نہیں پا سکتا۔ واللہ احد اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مختصر معنی وہ بے پرواہ ہے، سارے انکار کر دیں اس کا کچھ بگڑتا نہیں، سارے روزہ دار ہو جائیں، سارے توحید کا نغمہ الاپنے لگے، وہ پھر بھی بے پرواہ ہے، اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ وہ کائنات چلانے میں کسی کا محتاج، نہ اپنا ایک ہونے میں کسی کا محتاج، زندگی دے دے یا موت دے دے وہ بڑا بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، عقیدہ توحید میں اللہ رب العزت نے جو اگلا اہم رکن رکھا وہ ہے لم یلد ولم یولد۔ سمجھانا یہ تھا کہ اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ بیٹے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ابن، اور باپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابن، مگر سورہ اخلاص میں ابن اور ابن کا ذکر نہیں ہے۔ لا ابن لہو، اس کا کوئی باپ نہیں۔ یہ ہو سکتا تھا مگر اللہ رب العزت نے فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اس جملے پہ غور کیجئے، کیونکہ اس سورہ کے نازل ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، سمجھتے تھے، اور اللہ کو باپ کہتے تھے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ لم یلد ولم یولد، یہ جملہ سمجھا دے، اس جملے میں تصور میلاد ہے، ولد یلد میلاد، اس جملے میں میلاد ہے۔ گویا یہ بتا رہا ہے کہ دنیا والوں میلاد کو شرک نہ کہو۔ استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس کتاب میں لم یلد ولم یولد کی تشریح فرماتے ہیں کہ رب بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کا میلاد نہیں، جس کا میلاد ہو وہ بندہ ہوتا ہے۔ ہم جب آقا کی سیرت بیان کرتے ہیں، آقا کو شفیع مانتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد مانتے ہیں، تو دنیا خدشے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کو خدا سے ملا رہے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، لوگوں تصور میلاد واضح کر لو، جس کا میلاد ہوتا ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور جس کا میلاد نہیں ہوتا وہ خدا ہے۔ میلاد منانے کا توحید شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا تو میلاد کو شرک کہتی ہے، نہ ہم سارا سال مقام مصطفیٰ بیان کر کے ربیع الاول میں جھنڈے لگا دیتے ہیں، روشنائیاں کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کو الہ نہیں بلکہ محبوب الہ مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بندہ خدا مانتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، یہ میلاد عقیدہ رسالت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ میلاد کا کنسپٹ کلیئر کرنا عقیدہ توحید کا حصہ ہے۔ جو جتنا وج گج کے میلاد مناتا رہے گا اتنا اس کا عقیدہ توحید پختہ ہوتا رہے گا کہ میں نبیوں کو رب کا بندہ سمجھتا ہوں۔ میں میلاد در حقیقت عقیدہ توحید کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے منہاج القرآن کے زیر اہتمام باقاعدہ سالانہ جشن کے طور پر میلاد منایا جاتا ہے کہ ہم میلاد منا کے اپنی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تحریک منہاج القرآن۔ آگے آخری لفظ رہ جاتا ہے، یہ بھی توجہ سے سنیے گا، باتیں اتنی علمی نہیں ہیں مگر چونکہ ہمیں توحید سے ڈرایا گیا اور پوری توحید کی بات سمجھائی نہیں گئی۔ آگے ہے ولم یکن لہو، بولیں لم یلد کے بعد آگے کیا ہے؟ بولیں نا،
مجھے پتا آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، لم یلد ولم یولد، آگے آپ بولیں. اچھا یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے آپ میں سے آدھوں کو دنیا مشرک کہہ چکی ہے کہ یہ ولی کو رب کے برابر مانتے ہیں، یہ پیر کو رب کے برابر مانتے ہیں، یہ استاد کو رب کے برابر جانتے ہیں، یہ نبی کو. ہاں کچھ غلطیاں ہم میں بھی ہیں کہ ہم اس منصب کا خیال نہیں رکھتے اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنی عقیدتوں اور محبتوں میں کہ شرک کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے. ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے. اور بعض اوقات ضد میں کسی نے کہا نا کہ پیر کے قدموں میں نہیں جھکنا چاہیے تو اس کو دکھانے کے لیے اور بھی بڑا سجدہ کر لیا. کسی نے کہا نا کہ بھائی بندوں کے ہاتھ نہیں چومنا چاہیے تو اس کو دکھانے کے لیے آگے پیچھے سے چومنا شروع ہو گیا کہ یہ جلتا ہے. پتہ نہیں دل میں وہ عقیدت اور احترام ہے کہ نہیں ہے، مگر اور زیادہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، بندے کو جلانے کے لیے یہ جلتے ہیں. انہوں نے منع کیا ہے. قبر کو چوما، پتھر کو چوما، ان چیزوں سے شرک کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے اور مومن کسی کا دل نہ دکھائے. مگر جو اصل راز ہے وہ سمجھانے لگا ہوں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. اس کا وہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھو. جانو آخر تک توجہ چاہوں گا، اس جملے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو مانو ہی نہیں. فرمایا وہ جو کوئی ہے اسے مانو صحیح. اس جملے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کو مانو نہ، اس جملے میں ہے وہ جو کوئی ہے وہ ہے صحیح مگر رب کے برابر نہیں. اس کا انکار نہیں کرنا. ولی کو ولی کے مقام پہ، علی کو علی کے مقام پہ، نبی کو نبی کے مقام پہ، استاد کو استاد کے مقام پہ، والدین کے والدین کے مقام پہ. رب چاہتا یہ ہے ہر کسی کو مقام دو، اتنا خیال رہے کہ رب کے برابر نہ ہو. یہ توحید نہیں ہے کہ جے ولی چھوڑ دے رب کی محبت میں، جے علی چھوڑ دے توحید کے خوف سے، والدین کا چومنا، پاؤں میں بیٹھنا چھوڑ دے توحید کی خوف سے. نہ توحید پختہ تب ہوتی ہے جب تو ماں کے قدموں میں جھک کے ماں کو راضی کیا کرتا ہے. وبالوالدین احسانا، تیری توحید پختہ تب ہوتی ہے جب تو رب کے ولیوں کو جا کے رب کی رضا کی خاطر تکتا رہتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو کوئی ہے وہ ہے مگر رب کے برابر نہ سمجھنا. باپ سمجھو، استاد سمجھو، ولی سمجھو، نبی سمجھو. اب بگاڑ کہاں ہے کہ چومنے والا پتھر چوم رہا ہے، دیکھنے والے نے شرک کا فتویٰ لگا دیا. پاؤں چومنے والا پاؤں چوم رہا ہے، دیکھنے والے نے سجدے کا فتویٰ دے کے اسے شرک قرار دیا ہے. ارے فتوے سے پہلے پوچھ تو لے کہ تو کس نیت سے چوم رہا ہے. حجر اسود کو چوم رہا ہے کیا خدا سمجھ کے چوم رہا ہے یا حکم مصطفیٰ سمجھ کے چوم رہا ہے؟ باپ کے قدموں میں جو سر رکھا ہے کیا سجدہ سمجھ کے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے باپ کے قدموں کو چوم رہا ہے؟ یہ جو ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے یہ شرک تو نہیں کر رہا، یہ تو شیخ کے لیے قیام کر لیا. استاد کے لیے جو اٹھا ہے کیا خدا سمجھ کے اٹھا ہے؟ بابا پہلے پوچھ تو لے. وہ چومنے والا تو پتھر سمجھ کے چوم رہا ہے، خدا سمجھ کے نہیں چوم رہا. ارے کوئی حویلی لکھا میں پتھر اٹھا کے آنکھوں سے لگا رہا ہے، دیکھنے والے کا مشرک ہو گیا. اسے کیا پتا کہ حاجی صاحب مدینے کا ایک پتھر اٹھا لائے ہیں، لوگ اسی کو چوم رہے ہیں. مکہ کا ایک پتھر اٹھا لائے ہیں، لوگ اسی کو چوم رہے ہیں. فتویٰ دینے والے نے فتویٰ دے دیا کہ مشرک ہو گیا. سن احتیاط کا پہلو، کرنے والا مشرک نہیں ہے کیونکہ اس کی نیت میں برابری ہے ہی نہیں. دیکھنے والا خود ذہنی طور پر مشرک ہو گیا کیونکہ اس نے پتھر اور خدا کو برابر سمجھ لیا ہے، اس نے پیر اور خدا کو برابر سمجھ لیا ہے. دیکھنے والے
کرنے والوں نے نہیں سمجھا، کم علمیت کی وجہ سے چوما یا عقیدت کی وجہ سے سمجھا، اور جو دیکھ کے فتوا لگا رہا ہے وہ کنفرم بندے اور خدا کو برابر سمجھ کے فتوا لگا رہا ہے، وگرنہ وہ شرک کا فتوا نہ لگاتا۔ اس لیے دیکھنے والا فتوا دینے سے پہلے کرنے والے سے پوچھ لے۔ یہ توحید، جامع توحید میں نے آپ کے سامنے، میں طالب علم کی کہاں جرأت کہ توحید کی لذت سے آپ کو آشنا کر سکوں، میں نے تو فقط وہ آشنائی کا رستہ بتایا ہے کہ توحید مخلوق سے کٹ جانے کا نام نہیں ہے، توحید بیوی بچے اور گھر بار چھوڑنے کا نام نہیں ہے، توحید در ولایت سے بیگانہ ہونے کا نام نہیں ہے، توحید نبی کی صفات چھپانے کا نام نہیں ہے کہ اللہ کا ایسا ہوگا کہ اللہ کی رضا کی خاطر محمد محمد کرے دے گزر گئی، اللہ کی خاطر علی علی کرتے گزار لو، اللہ کی خاطر ولی ولی کر کے گزار لو۔ ارے یہ من دون اللہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو اہل اللہ سمجھ کر جاتے ہیں، ولی اللہ سمجھ کر جاتے ہیں، انبیاء اللہ سمجھ کر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سو جو رب سے ملا ہے یہ شرک نہیں ہے، وہ خود ملا ہوا ہے اور لوگوں کو ملانے کا کام کر رہا ہے۔ منہاج القرآن آج کے اس دور پر فطر میں جہاں عقائد کو مناظروں کا موضوع بنا کر فرقہ واریت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، فتوے لگائے جاتے ہیں، توحید جیسے مقدس اور خوبصورت عقیدے کے بنیاد پر بھی جماعتیں بن رہی ہیں، توحید کی بنیاد اور توحید کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، توحید کی محبت میں ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے۔ منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری دعوت دیتے ہیں یہ لفظی جنگ نہیں ہے، توحید مناظروں سے کبھی نہیں آئے گی، توحید جب بھی آئے گی محبوب کے تصور کرنے سے آئے گی، نبی کی غلامی سے آئے گی۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مجدد علی نے توحید کے اس جام کو اس کتاب میں بند فرمایا ہے۔ جامع توحید، لذت توحید کی اشنائی کے لیے حضور شیخ الاسلام نے کتاب لکھی ہے، کتاب التوحید۔ یہ کم و بیش 1000 صفحات پر مشتمل ہے، اور میں چونکہ ایک کتاب اٹھایا دوسری جلد نہیں اٹھائی، اس کی دوسری جلد دوسرا حصہ ہے۔ ارے جامع توحید پینے والوں، کسی میکدے جانے کی ضرورت نہیں ہے، در مصطفیٰ وہ واحد میکدہ ہے جہاں ہر وقت جامع توحید بنتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یہ کتاب لکھی ہے، اسٹال پر موجود ہوگی، وگرنہ بکنگ کرا لیں، گھروں میں یہ کتاب رکھیں، سب کل اپنے بچے بچیوں کو پڑھائیں تاکہ توحید کے نام پر آپ کی نسلوں کو کوئی ورغلا نہ سکے، توحید کے نام پر آپ کو کوئی شرک سے ڈرا نہ سکے۔ شرک کی حقیقت کیا ہے وہ بھی اسی میں ہے، اور توحید عقیدہ توحید کیا ہے وہ بھی اسی میں ہے۔ یہ تو قلم کی بات ہے، اور اگر کوئی توحید کی لذت عملاً دیکھنا چاہتا ہے تو آئیے پچھلے نصف صدی سے منہاج القرآن میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھتے ہیں حضور شیخ الاسلام۔ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ سال بھر مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے رب کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ 10 دن ہے کہ دنیا کے کاموں سے کٹ کے رب کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف رکھا۔ منہاج القرآن کے زیر اہتمام آخری دنوں میں 10 روزہ اعتکاف ہوتا ہے، اور یہ تعداد نصف لاکھ تک پہنچی ہے۔ مردوں کے لیے علیحدہ مسجد میں انتظام ہے، خواتین کے لیے مسجد سے ملحقہ علیحدہ انتظام ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے شرکت کی ہوگی۔ یہ 10 روزہ اعتکاف محلے والی مسجد میں اعتکاف باعث ثواب بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ شام کو گھر سے گرم سموسے پکوڑے بھی آ جاتے ہیں، اور صبح محلے والے بڑے خوبصورت پراٹھے بھی گرم لے آتے ہیں، محلے والے بھی خدمت کرتے ہیں، حاجی صاحب کی آرام کا وقت بھی مل جاتا ہے، اور دن بڑے اچھے گزرتے ہیں۔ مگر منہاج القرآن کا جو اعتکاف ہے گھر سے تھوڑی دوری ہے، مگر جب آپ اعتکاف میں پہلی رات تراویح میں کھڑے ہوں گے تو ملک اور ملک سے باہر اعلیٰ ترین قاری قرآن سنائیں گے،
اور اعتکاف میں جب آپ قرآن سنائیں گے یوں لگے گا جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے، یوں لگے گا جیسے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ آدھی رات تک وہ تراویح اور قیام اللیل ہوتا ہے، اور جب نصف شب ہو جاتی ہے جس کو رب پسند فرماتا ہے تو اسٹیج سے مجدد رماسدی، واقف رموز توحید و رسالت حضور شیخ الاسلام باقی آدھی رات پھر اللہ کی محبت کا بیان کرتے رہتے ہیں، قرآن بیان فرماتے رہتے ہیں، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے۔ آدھا قرآن سے قرآن سننے میں رات گزرتی ہے، آدھی رات حضور شیخ الاسلام تفسیر اور آقا کی محبت بیان کرتے ہوئے رات گزر جاتی ہے، اذان فجر ہوتی ہے، روزے کا آغاز ہو جاتا ہے، بعد نماز فجر کے انفرادی معمولات، چاشت، اشراق، پھر کچھ آرام، اور پھر ہلکے منعقد ہو جاتے ہیں، کسی ہلکے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، کسی ہلکے سے نعت کی آواز آ رہی ہے، کسی ہلکی سے درود کی آوازیں صدائیں بلند ہو رہی ہے، کوئی فقہ سیکھ رہا ہے، ارے کوئی حدیث کا سبق پڑھ رہا ہے، کوئی تفسیر سیکھ رہا ہے، مختلف حلقوں میں دوپہر گزر جاتی ہے، اور پھر عصر کے وقت اجتماعی حلقہ ہوتا ہے، اور پھر افطاری کے وقت جب رب اپنے بندوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تیار افطاری آپ کے سامنے ہوتی ہے، اس وقت پھر آنسوؤں کی بستی آباد ہوتی ہے، اپنے اور امت کے گناہوں کی معافی کے لیے اجتماعی دعا ہوتی ہے، یوں لمحوں میں دن گزرتا ہے، اور یہ 10 دن لذت آشنائی کے دن ہیں، جامع توحید کے دن ہیں، غلامی مصطفیٰ کے دن ہیں۔ حضور شیخ الاسلام خود بیٹھتے رہے ہیں ساتھ، اس بار بھی درمیان میں کچھ دہشت گردی، ملکی حالات اور کووڈ کی وجہ سے اعتکاف نہ ہو سکا۔ اب اس سال پہلے کی طرح محبت بھرا اعتکاف منعقد ہو رہا ہے۔ ابھی سے لوگوں نے درخواستیں دینا شروع کر دی، اہلیان حویلی رکھا، چونکہ 5ویں دن میں آپ سے مخاطب ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہ درس والے چہرے وہاں نظر آئیں، وہاں ملاقات ہو کہ ہم آئے ہوئے ہیں، یہاں 10 دن قرآن سننے آئے ہیں، 10 دن درس سننے آئے ہیں، وہ بھی مجھ جیسے نکمے طالب علم سے نہیں، مفسر قرآن خود حضور شیخ الاسلام سے سننے آئے ہیں۔ سیٹیں کم ہیں، ہر تحصیل اور ڈسٹرکٹ کا کوٹا ہے، آج ہی نام لکھوا دیجئے اب منہاج القرآن کے عہدیداروں کو کہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ارے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگلے سال کی باتیں اگلے سال ہوگی، اگر کچھ وقت ملتا ہے تو اعتکاف کے لیے وقت نکالیں، 10 دن یا 7 دن، 3 دن، 5 دن، جتنا بھی ملتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کا اور اس کے نبی کا کرم برستا ہے۔ میں پھر بار دیگر مبارکباد دوں گا، جیسے ہزاروں کی تعداد ہے، کتنا خوبصورت پنڈال سجا ہوا ہے، آپ اور میں کھا پی کے کرسیوں پر بیٹھ گئے، آپ اور میں یہاں آ کے بیٹھ گئے۔ کچھ ایسے ہیں جو ساری رات جاگتے رہے، کچھ ایسے ہیں جو مہینہ بھر دروازے کھٹکھٹاتے رہے، مہینہ بھر بازاروں میں اشتہار لگاتے رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے لیے یقین جانیں یہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے چنا ہے۔ آئیے، اگر آپ کو یہ 5 دن کا منظر پسند آیا، آج کے موضوع کی بات نہیں کروں گا چونکہ مجھے پتا ہے میں کمزور سا طالب علم ہوں، بتائیے 5 روزہ 10 میں شرکت کر کے کوئی دل کو سکون ملا ہے کہ نہیں ملا؟ آواز کم آئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں، پنڈال بہت بڑا ہے، کیا دل کو سکون ملا ہے؟ کچھ قرآن سے محسوس ہوا ہے؟ رب کی ملاقات محسوس ہوئی ہے؟ یہ درس اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ ہاں، آپ کی محبتیں ہم آگے پہنچا دیں گے، اور آپ روز ان کو یاد دلاتے رہیں کہ یہ درس ہمیں چاہیے، رمضان میں بھی، محرم میں بھی، ربیع الاول میں بھی، اور آپ جیسے لوگوں کی ہمیں تلاش ہے، انتظار ہے۔ ہم نے پوری امت تک اس طرح کا دعوت عام پہنچانا ہے، دعوت توحید اور دعوت اسلام۔ آپ کا تعاون چاہیے، آپ کا اٹھ کے کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ اٹھیے اور ان چند ساتھیوں کا دامن ہاتھ تھام لیجئے، 1 اور 2 11 آج منہاج القرآن کے فارم یہاں آپ کو موجود ملیں گے۔ عہد کیجئے
کہ آج یہ جلسے نہ ووٹ کے لیے تھے، نہ نوٹ کے لیے تھے، نہ چندے کے لیے تھے، نہ دنیا میں اپنی ٹھیکیداری کے لیے تھے. یہ 5 راتوں کا جاگنا فقط مصطفیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ کے لیے تھے، فقط اللہ کی رضا کے لیے تھے. نہ کسی نے آپ سے ووٹ مانگا، نہ کسی نے آپ سے نوٹ مانگا. اٹھیے، اپنی صلاحیت دین کے نام کیجئے. انتظار کر رہا ہے دین آج اس دور پر فتن میں کہ کون ہے جو رب کی رضا کی خاطر مجھے لے کے آگے چلتا ہے. شدبار مبارکباد. جتنے بھی الفاظ بیان کروں کم ہے. اللہ اسی طرح آپ کو اور مجھے روز حشر حسنین کریمین کے قدموں میں اکٹھی جگہ عطا فرمائے، اور جنت میں اسی طرح آپ کو اور مجھے حضور کے سامنے بیٹھنے کا موقع عطا فرمائے. بہت مبارکباد، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر.